اس میں 15 نمبر مسئلہ، مسافر کیا روزہ رکھ سکتا ہے کہ نہیں؟ مسافر کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اجازت دے دی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن اسے مؤخر کرے گا، بعد کے دنوں کے لیے گنتی بعد میں اس نے پوری کرنی ہوگی، اور اگر رکھنا چاہتا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ایک آسانی ہے جو آپ اویل کر سکتے ہیں۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے، ایک شخص کے اوپر لوگوں نے سایہ کیا ہوا تھا، آپ نے فرمایا اسے کیا ہوا؟ تو بتایا گیا کہ اس نے سفر میں روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک بندے نے روزہ رکھ کے اتنے بندوں کو مشقت میں ڈالا کہ اتنی بڑی چھتری اس کے لیے اٹھائی ہوئی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے، یعنی اس طرح کی نیکی کہ وہ دوسرے کے گلے میں آپ نے ڈال دی ہے کہ وہ بےچارے لے کے چھتری کھڑے ہیں کہ جی اس کا روزہ ہے، جی روزہ کی طرح ڈگ نہ پوے تھلے، ٹھیک ہے، انہوں تھمی دیتی ہوئی ہے روزے نو۔ آپ فرمایا روزہ رکھنا سفر میں کوئی نیکی کا کام نہیں۔ پھر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، ایک سفر کے دوران کچھ صحابہ نے روزہ رکھا ہوا تھا، کچھ نے نہیں رکھا ہوا تھا۔ جب غروب آفتاب کا وقت قریب آیا تو جو روزے دار تھے وہ تو بےچارے نڈھال ہو کے گر گئے، اور جنہوں نے روزہ نہیں رکھا تھا، اللہ کی فیسلٹی سے فائدہ اٹھایا ہوا تھا، انہوں نے ان کے لیے خیمے لگائے، ان کے لیے افطاری کا بندوبست کیا، اور پھر نبی علیہ السلام نے اس پہ ورڈکٹ دی کہ آج روزہ نہ رکھنے والے روزہ رکھنے والوں پر بازی لے گئے۔ ظاہر ہے ان کے روزے کا ثواب بھی انہیں ملا نا، افطار کروایا۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ جب ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر میں ہوتے تھے نا، تو بعض لوگ روزہ رکھ لیتے تھے، بعض چھوڑ دیتے تھے، جنہوں نے رکھا ہوتا تھا وہ نہ رکھے ہوئوں کو کچھ نہیں کہتے تھے، اور جنہوں نے نہیں رکھا ہوتا تھا وہ رکھنے والوں کو کچھ نہیں کہتے تھے، یعنی انہیں پتا تھا یہ آپشنل ہے۔ ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم چاہو تو سفر میں روزہ رکھ سکتے ہو، اور چاہو تو اللہ تعالیٰ کی اس فیسلٹی سے فائدہ اٹھا سکتے ہو کہ روزے کو چھوڑ دو، بعد میں اپنی گنتی پوری کر لو۔ اب ان چیزوں کی وجہ سے پھر تھوڑی سی کنفیوژن تھی لوگوں میں، وہ پھر ایک صحابی نے، صحیح مسلم میں آتا ہے، نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا سفر میں روزہ رکھنا یہ گناہ کا کام ہے؟ تو آپ نے فرمایا گناہ کا کام نہیں ہے، اللہ کی طرف سے آسانی ہے، اگر تم روزہ رکھنا چاہتے ہو تو رکھ لو، اگر چھوڑنا چاہتے ہو تو چھوڑ دو۔ تو اس سے یہ بالکل کلیئر ہو گیا کہ یہ کوئی گناہ نہیں ہے اگر کوئی رکھ لے۔ حتیٰ کہ سنن نسائی میں حدیث ہے، اما عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ ایک سفر میں میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تھی، نبی علیہ السلام نے نماز قصر پڑھی اور میں نے پوری پڑھی۔ نبی علیہ السلام نے رمضان کا روزہ چھوڑ دیا سفر میں، اور میں نے روزہ رکھ لیا۔ بعد میں نے حضور سے جب ذکر کیا تو آپ نے فرمایا احسنتی یا عائشہ، عائشہ تم نے بہت اچھا کام کیا، اور مجھ پہ بھی کسی چیز کی ملامت نہیں ہے، یعنی میں نے جو چھوڑا کوئی گرفت نہیں ہے، اور جو تم نے رکھ لیا تمہارے اوپر بھی کوئی گرفت نہیں ہے۔ نماز پوری بھی سفر میں پڑھ سکتے ہیں آپ، اور روزہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ آج کل تو میں یہی مشورہ دوں گا آپ سب لوگوں کو، جو ہمارا سفر آج کل اتنا آسان ہو چکا ہے، اور اب تو خیر موسم بھی آندہ تقریباً 15 سال تک تو انشاءاللہ روزے اچھے موسم میں ہی، اب گرمیوں والے روزے تو اگلے 15 سال تو ایکسپیکٹڈ نہیں ہے۔ تو سفر میں جو روزہ رکھ سکتا ہے وہ روزہ رکھ لے، کیونکہ بعد میں گنتی پوری کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ رمضان میں تو ایک ماحول بنا ہوتا ہے تو آپ رکھ لیتے ہیں۔ میں نے آلموسٹ اپنی جاب کے دوران 15 سال ایک ایسے روٹ کے اوپر سفر کیا ہے کہ میرے تو 8 روزے سفر میں ہوتے تھے۔ منڈے کو جس دن میں جاتا تھا اور جمعے کو واپس آتا تھا، یہ 2 روزے تو میرے سفر کے بنتے تھے ایک ہفتے کے اندر، مہینے میں 8 روزے، لیکن میں رکھ لیتا تھا کیونکہ بعد میں بھی تو میں نہیں رکھنے ہیں، آسانی سے رکھے جا سکتے ہیں تو ضرور رکھ لیں۔ لیکن آسانی کے باوجود بھی کوئی اچھے سفر میں بھی ہے، ہوائی جہاز کا بھی سفر کر رہا ہے، آسانی بہرحال باقی ہے، نماز بھی وہ قصر کرنا چاہتا ہے کر لے، روزہ چھوڑنا چاہتا ہے چھوڑ دے، لیکن بعد میں اس نے وہ روزہ رکھنا ہے، تو یہ ایک آپشن موجود ہے۔ میں نے اس حوالے سے اسے کلیئر کر دیا۔ مسئلہ نمبر 16، مزدور حضرات کیسے روزہ رکھیں؟ یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں۔ دیکھیں پٹھانوں سے تو میں نے ایک چیز سیکھی ہے، پٹھان لوگ
نماز کے معاملے میں بھی بہت سخت ہے، آپ کو پتہ ہے، نہیں چھوڑتے، روزے بھی رکھتے ہیں، اور رمضان کے مہینے میں عموماً وہ رات کے وقت مزدوری کرتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں۔ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو دن کے وقت روزہ رکھ کے مزدوری کر سکیں، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ یہ جو آپ کو ایمی پبلک میں مشہور کیا نا کہ مزدوروں نے وہ روزے رکھے، بڑے واقعات بھی سناتے ہیں، بڑے آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں۔ ایک بوڑھا شخص تھا، روزہ رکھا ہوا، او بھائی اللہ سے ڈر جاؤ۔ یہ کبھی آپ پریکٹس کر کے دیکھنا، روزہ رکھ کے مزدوری، مزدور 99.9% مزدور روزہ کوئی نہیں رکھتے، سوائے ان کے کہ جو رات کو مزدوری کرتے ہیں، نہیں روزہ رکھا جاتا۔ ان کا حال ہی ہے کہ رات کو مزدوری کریں، دن کو روزہ رکھیں، اور اس سے بڑھ کر گورنمنٹ کا کام ہے ایٹ لیسٹ 1 مہینے کے لیے تو انہیں راشن ڈلوا دے کہ وہ تسلی سے روزہ رکھ لیں۔ اور اگر گورنمنٹ یہ کام نہیں کر رہی، جو کہ نہیں کر رہی ہوتی، تو ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے ارد گرد ایسے غریب لوگوں کو دیکھیں جو مزدور طبقہ ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ پورا دن دہاڑی لگا کے یہ شخص پیرلل میں روزہ نہیں رکھ سکتا اور روزہ چھوڑ دے گا، تو بھائی اس سے آپ 1 مہینے کا راشن ڈلوا دیں، اس شرط کے اوپر کہ بھائی اب تم نے مزدوری نہیں کرنی، گھر میں رہو، تسلی سے روزے رکھو، 1 مہینے کا خرچہ میں تمہارا اٹھا لوں گا، تاکہ اپنے دوسرے بھائی کی مدد کریں، آپ کو ثواب الگ سے ہوگا اللہ کے حضور، ایک بہت بڑی نیکی کا کام، اور ایک غریب بندے کے اعتبار سے بھی آپ نے ان پٹ دے دی، اس کی دعائیں بھی آپ لیں گے۔ تو مجھے تو یہ سولوشن نظر آتا ہے۔ 17 نمبر وہ ہے اسٹوڈنٹس کا روزہ۔ عموماً جن اسٹوڈنٹس کے پیپر آنے والے ہوتے ہیں نا، تو وہ روزے چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں، روزے بھی نہیں رکھتے، پڑھتے بھی کوئی نہیں۔ اسٹوڈنٹس نے تو رات کو پڑھنا ہوتا ہے، بھائی رات کو کون سا روزہ ہوتا ہے؟ پیپر تو دن کے وقت ہوتا ہے، تیاری رات کو کرنی ہوتی ہے، تو رات کو تو روزہ نہیں ہوتا، تسلی سے آپ اپنی تیاری کریں۔ پیپر تو 3 گھنٹے کے لیے، تو مجھے تو کوئی وجہ نظر نہیں آتی ہے کہ کوئی شخص اسٹوڈنٹ ہے اور وہ پیپروں میں روزہ چھوڑ دے، کوئی تک نہیں بنتا، کیونکہ روزہ دن کے وقت وہ 3 گھنٹے ہی آپ نے پیپر میں گزارنے ہیں نا، اور جو لوگ پڑھنے لکھنے والے ہیں وہ تو 3 گھنٹے میں پیشاب بھی روک کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمارے 5-10 منٹ ضائع ہو جائیں گے، ہمارا پیپر مکمل نہیں ہوگا، پانی بھی نہیں کوئی پینے کا سوچتا ہی نہیں، وہ پیپر سے ہی توجہ نہیں ہٹتی ہے، لہٰذا یہ کوئی سمجھ نہیں آتی جو لوگ کہتے ہیں نہیں ہمیں روزہ چھوڑنا پڑ جاتا ہے پیپروں کی وجہ سے۔ لیکن اگر کوئی بہت کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے تو وہ پھر اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، ہم کسی کو اس طریقے سے فتویٰ نہیں دے سکتے کہ وہ روزہ چھوڑ دے۔